جو بھی محب شہ مشرقین ہے، جو بھی محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، باطل کے آگے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ نعرہ حیدری! بڑے ادب و احترام کے ساتھ جناب حور صاحب شبیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ بر محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد والے محمد وجل۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! حیدری! حسینیت! یزیدیت! محمد والے محمد صلوات! حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ نعرہ حیدری! حیدری! ننتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ایک مرتبہ سب مل کے صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیات والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمہ الفدا۔ امام زمان کا نام لے کر اٹھ کر آگے آ جائے۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء۔ ظہور امام زمان کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ واللعنة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم، لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، صدق الله العلي العظيم۔ شاہ است حسین
بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ یقیناً ہمارا دین بھی امام حسین ہے، واہ واہ جناب، اور ہمارے دین کی پناہ بھی امام حسین ہے، بے شک، کیا بات۔ اور ہمارے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنا بھی امام حسین ہے۔ ہم دنیا میں ایک ہی کو بادشاہ مانتے ہیں اور وہ امام حسین ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی ہاں۔ ہم نے کائنات میں کسی کو اپنا شہنشاہ اور بادشاہ نہیں مانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طول تاریخ میں شیعہ حکومتوں کی آغوش پہ نہیں بیٹھے ہیں، ہمیشہ ظالم حکومتوں کے مقابلے میں قیام کرنے والا مکتب یہ حسینی مکتب ہے۔ امام حسین نے ہمیں ظلم کے خلاف قیام کرنے کا سبق دیا ہے، اور یہ امام حسین ہے جنہوں نے کہا، یہ جو شاعر کہتا ہے نا، سرداد نداد دست در دست یزید، یہ امام حسین ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ کبھی بھی یزید جیسے کو تسلیم نہ کرنا۔ واہ واہ، اور شعار حسینی یہ ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ میرے مولا نے یہ کہا، میں حسین کبھی یزید کو تسلیم نہیں کر سکتا، بلکہ حسین ایک معیار دے کے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی حسین یہ کہہ رہے تھے ہر زمانے میں جب بھی کوئی حسینی ہوگا وہ کبھی کسی یزیدی کو بھی تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، آج 2 محرم الحرام کی رات ہو گئی ہے، اور آپ بہت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ مجالس کو سن رہے ہیں۔ خلاق کائنات آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، الہی آمین۔ اور تمام بانیان مجلس کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ کے ساتھ پیوستہ یہ عرض کر رہا تھا کہ خلاق کائنات نے اس انسان کو پیدا کیا، تو انسان کو پیدا کرنے کے وقت اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے اس انسان کو ایک چھلکتے ہوئے نطفے سے پیدا کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم اس انسان کو سمیع بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے، تاکہ وہ تمام وسائل کہ جو ایک انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں وہ وسائل انسان کے پاس موجود ہوں۔ آج ایک بچہ اگر آج کے ایڈوانس زمانے میں اسکول جانا چاہے، کالج جانا چاہے، یونیورسٹی جانا چاہے، تو اس کو ہائی ٹیک بنایا جاتا ہے، اس کو ایڈوانس ٹیکنالوجی دی جاتی ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ اس کے ہاتھوں میں آئی پیڈ آ گیا، اس کے ہاتھوں میں آئی فون آ گیا، کہتے ہیں چونکہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک بچہ آج کے زمانے میں کالج جانا چاہے تو اس کے پاس یہ ساری چیزیں، یہ جتنے بھی آج کے ٹیکنالوجی کے جتنے وسائل ہیں یہ اس کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ تو خلاق کائنات بھی وہ ذات ہے کہ جس نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو اس میں ہائی ٹیک یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر اس میں انسٹال کی ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی اللہ کی ذات نے اس میں استعمال کی ہے کہ جس ٹیکنالوجی کی آج تک مثال موجود نہیں ہے۔ دیکھیں آج یہ جو کیمرہ موجود ہے، یہ کیمرہ زیادہ سے زیادہ 8 پکسل بنا ہے یا کچھ اس سے زیادہ، جبکہ اللہ کی ذات نے اس انسان کے وجود میں جو کیمرہ فٹ کیا ہے
सुभान अल्लाह। یہ کیمرہ ابھی تک اتنا ایڈوانس ہے کہ یہی زمین سے بیٹھے بیٹھے چاند کو دیکھنا چاہے، یہ زمین سے بیٹھے بیٹھے بغیر کسی چشمے کے اگر چاند کو دیکھنا چاہے تو یہ ہزاروں میل کا فاصلہ یہی بینائی، یہی آنکھیں کچھ اس طرح طے کر لیتی ہے کہ آسانی سے چاند کو دیکھ لیتا ہے. جبکہ آج کے جو کیمرے، ہاں دوربین، وہ ایڈوانس دوربین لگا کر پھر اس کے بعد چاند کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر جتنے بھی کیمرے موجود ہیں، ان کیمروں کے ذریعے اگر آپ کبھی کریسنٹ مون کی پکچر لینا چاہیں تو اب بھی ممکن نہیں ہے. یہ صرف آنکھ کا کمال ہے کہ اللہ کی ذات نے انسان میں یہ ہائی ٹیکنالوجی رکھی ہے. اور عزیزان گرامی، وہ ذات کہ جس نے انسان میں یہ ہائی ٹیکنالوجی رکھی، یہی تو وجہ ہے کہ انسان یہ آج کی ٹیکنالوجی بنا سکا ہے. اگر یہ انسان نہ ہوتا تو یہ جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہے یہ کیسے ممکن تھی. تو یہ عرض کیا تھا کہ ذات پروردگار نے جب انسان کو سمیع اور بصیر بنایا ہے تو پھر فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے، چاہے یہ انسان شکر ادا کرے یا کفر ادا کرے. اور پھر پیغمبر کی اس حدیث کے ساتھ کل تمسک کیا تھا، صرف ریوائز کر رہا ہوں تاکہ گزشتہ کے ساتھ ربط پیدا ہو سکے. صلوات پڑھ لیں ایک مرتبہ. تو پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی. چونکہ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں حسین ہے چراغ ہدایت اور حسین ہے سفینہ نجات. تو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی کہ چراغ ہدایت کیوں کہا ہے. راستے کے لیے چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر سورج نکلا ہوا ہو، روشنی موجود ہو تو روشنی میں چراغ تھوڑا جلایا جاتا ہے. جب اسلام آ چکا تھا، اللہ کی طرف سے دین آ چکا تھا، سورج کی شعاعیں ہر جگہ پھیل چکی تھی، لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو اب چراغ کی ضرورت کیا رہ گئی تھی. چراغ تو اس وقت جلایا جاتا ہے کہ جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو. ایسا ہی ہے نا؟ چراغ رات کو جلایا جاتا ہے، دن کو تھوڑا جلایا جاتا ہے. تو جب پیغمبر گرامی اسلام آ گئے، آخری دین آ گیا، غدیر میں اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ پورا دین نازل ہوتا رہ گیا. نماز جیسی عبادت نازل ہوئی، روزے کے احکام آ چکے تھے، زکوٰۃ آ چکی تھی، حج ہو رہا تھا، پیغمبر آخری حج کر چکے تھے. لیکن پیغمبر کے ہاتھوں میں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کی طرف سے ولایت کا اعلان ہو گیا. تو اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور آج ہم نے ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا. اس پہ توجہ کیجئے گا، اللہ کی ذات یہ ارشاد فرما رہی ہے ورضیت لکم الاسلام دینا. کسی مسلمان سے جا کر یہ سوال کرے کہ اے عزیز ذرا یہ بتائیے تو صحیح، وہ کون سا دن تھا جس دن اللہ کی ذات ہمارے دین کے ساتھ راضی ہو گئی. واہ 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 سبحان اللہ. تو ان کو اسی آیت کی روح سے قرآن ہی کہہ رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. پہلے اسلام تو تھا لیکن ہم راضی نہیں تھے. اللہ کی ذات یہ فرما رہی ہے اسلام تو آ چکا تھا، لہذا قرآن نے کہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، لیکن ابھی تک پسندیدہ نہیں بنا ہے. پسندیدہ کب بنا؟ کہ جب اعلان ولایت ہو گیا تو فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن ہم نے اس دین کو انتخاب کر لیا ہے. تو دین بھی انتخاب ہو گیا. اب جب دین انتخاب ہو گیا تو اب کیوں کہا جا رہا ہے ان الحسین مصباح الہدی؟ اب چراغ کی ضرورت ہے جبکہ وہ ذات آ چکی ہے جس کے متعلق قرآن کہتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا.
सुभान अल्लाह बाबा सूरज मौजूद है, वह शम्स व दुहाहा, पैगंबर आ गए, पैगंबर सूरज की मानद है। लिहाजा दो किस्म के सूरज मौजूद है, एक सूरज जाहिरी सूरज है, एक बातनी सूरज है, एक जाहिरी चांद है, एक बातनी चांद है। तो पैगंबर फरमाते हैं यहां पर इस आयत में दोनों का इस्तेमाल हुआ, वह शम्स व दुहाहा वल कमर इदा तलाहा, सूरज की रोशनी से चांद भी रोशन होता है। तो पैगंबर फरमाते हैं सूरज हकीकत में मैं पैगंबर का वजूद है, चांद अली इब्ने अबी तालिब का वजूद है। सुभान अल्लाह वाह 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 सूरज हो तो चांद में रोशनी आती है, अगर सूरज ना हो तो चांद में रोशनी नहीं आती है। बस जो लोग ये कहते हैं कि हमने अमीरुल मोमिनीन को पैगंबर पे बढ़ा दिया है, तो हम तो ये कहते हैं अली वो जात है जिसकी रोशनी भी रसूल खुदा की रोशनी की वजह से है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्योंकि ये दोनों एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो चिराग की जरूरत क्या है? मालूम होता है कि अगर हम एक दफा तारीख पे नजर दौड़ाएं तो इस्लाम के आने के बाद 61 हिजरी में इस्लाम की कैफियत कुछ ऐसी हो गई, जरा तवज्जो सुनिएगा। इस्लाम की कैफियत कुछ इस तरह हो गई कि खुद नवासे रसूल को यह कहना पड़ा वअलल इस्लाम अस्सलामु इद कद बोलियत मित्ल हाउलाए, मैं ऐसे इस्लाम को दूर से सलाम करता हूं कि जब वो यजीद जैसों के साए में आ जाए। अल्लाहु अकबर। यानी इस्लाम सफर करते करते, या अगर इंग्लिश का सफर करते करते, ये इस्लाम ने एक सफर किया है, एक सफर किया है। इस पूरे अरसे में जो जमाना गुजरा, इसमें इस्लाम ने कुछ इतना सफर किया कि इस मुकाम पे पहुंच गया कि खुद नवासे रसूल को ही कहना पड़ा मैं ऐसे इस्लाम को दूर से सलाम करता हूं कि जिसमें यजीद जैसे हाकिम हो जाए। यानी फिर दोबारा वो गटाटोप अंधेरे छा गए, फिर दोबारा लोग जाहिलियत की तरफ पलट के चले गए, फिर कबीले निजाम राज हो गया, फिर से दोबारा इमामत के निजाम को छुपा दिया गया, फिर से दोबारा रिसालत के पैगाम को छुपा दिया गया। नौबत यहां तक आकर पहुंची कि कोई पैगाम देकर यह कह रहा था कि अब इस खिलाफत को एक गेंद की तरह अपने हाथों में रखो और इसके साथ खेलते रहो। जब नौबत यहां पे आ गई कि यजीद बंदर लेकर मिंबर पे बैठने लगा, शराबनोशी आम हो गई, मिंबर रसूल पे बैठने वाला अपने आप को खलीफा रसूल कहते हुए मिंबर पे शराब पीने लगा, तो ऐसी कैफियत में फिर पैगंबर की इस हदीस की तरफ तवज्जो करें कि पैगंबर फरमा रहे हैं इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन है चराग हिदायत। चराग उस वक्त जलाया जाता है कि जब मुकम्मल तारीकी छा जाए। 61 हिजरी में ऐसी तारीकी छा गई कि फिर चराग मदीना से उठा, फिर इस चराग की रोशनी दुनिया में निकली। और अजीजान गिरामी, पैगंबर ने यह भी नहीं फरमाया, अगरचे इमाम हुसैन के मुतालिक फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, लेकिन यह नहीं कहा है इन्नल हुसैन शम्सुल हुदा, मेरे हुसैन हिदायत का सूरज है, आफताब हिदायत नहीं कहा है, महताब हिदायत भी नहीं कहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, सूरज की रोशनी तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक, और चांद की भी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। रात को तारीकी में आप निकले और चांद निकला हुआ हो तो आपको रात को भी नजर आता है, सुभान अल्लाह। और सूरज से तो जाहिर है हर चीज रोशन हो जाती है। तो पैगंबर अगर कहते तो यह फरमाना चाहिए था कि इन्नल हुसैन शम्सुल हुदा या कमरुल हुदा, हुसैन सूरज है हिदायत का या चांद है हिदायत का। तो पैगंबर ही फरमाएंगे कि ऐ नादान, तुझे क्या मालूम, एक सूरज से दूसरा सूरज नहीं बनाया जाता है,
ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں بنایا جاتا ہے، لیکن چراغ کی خاصیت یہ ہے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہاں کافی جگہ ہے، آپ آگے آ جائیں، صلوات پڑھتے رہیں، آگے آتے جائیں، آگے آ جائیں۔ تو عزیزان گرامی یہ کہہ رہا تھا کہ چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے، لہذا وہ شاعر کیا خوب کہتا ہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے نہ رہے یہ عزاداری رہے۔ یہ چراغ امام حسین ہے، ایک جگہ جلتا ہے، وہاں سے پھر چراغ جلا دیا جاتا ہے، دوسری جگہ چراغ جلتا ہے، کچھ ایسا چراغ جلنا شروع ہوا کہ آج پوری دنیا میں روشنی حسین سے ہے، آج پوری دنیا میں عزاداری ہے، آج ہر جگہ حسین حسین ہوتا ہے، آج یزید کے نام کو دنیا میں گالی بنا دیا حسین نے، اور ایک نام جو بلند ہے آج، جس کا پرچم بلند ہے، وہ علم امام حسین ہے، وہ علم عباس ہے۔ تو یہ چراغ کی خاصیت ہے، اور چراغ کی ایک اور خاصیت بھی جب میں نے غور کی تو عزیزان گرامی، چراغ سے بہت سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، بعض پڑھنے والے چراغ جلا کر بیٹھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اگر کبھی کوئی چیز گم ہو جائے، رات میں اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو چراغ اٹھا کے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، جتنے بھی گم شدہ ہوتے ہیں ان کو حسین پھر دوبارہ بازیاب کرتے ہیں۔ آپ جتنے جلسے رکھ لیں، سیاسی جلسے رکھ لیں، یہ ایسی جمعیت نہیں آئی، لیکن آپ امام حسین کے نام سے مجلس رکھیں تو امام حسین جتنے گمشدہ ہیں ان کو سب کو نکال کر مجلس میں لے آئیں گے۔ تو یہ چراغ گمشدہ لوگوں کو پھر دوبارہ قریب بلاتا ہے۔ اور چراغ کی ایک اور خاصیت بھی ہے کہ آپ چراغ کو رستے میں اٹھا کر پھرتے چلے جائیں، جہاں پر بھی کوئی خطرناک چیز نظر آئے، جی سانپ وہاں بھی کبھی نظر آ جاتے ہیں نا، تو اگر کوئی خطرناک چیز نظر آئے تو چراغ اس خطرناک شے کو بھی دکھاتا ہے۔ لیکن ایک اور خاصیت جو چراغ کی ہے وہ بہت ہی عظیم خاصیت ہے، اس چراغ کے ارد گرد کچھ پروانے آتے ہیں۔ پروانے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چراغ کے ارد گرد گھوم کر اپنے آپ کو فدا کر دیتا ہے۔ کربلا میں امام حسین کے ارد گرد کچھ ایسے پروانے جمع ہوئے، ایسے پروانے جمع ہوئے تھے کہ جو عاشور کے دن بھی، صبح عاشور جب انہیں یقین ہو گیا کہ آج انہیں شہادت نصیب ہونے والی ہے، تو حبیب ابن مظاہر کو کسی نے ہنستے ہوئے دیکھا تو کہا آج کیا ہنسنے کا دن ہے؟ تو حبیب نے کہا آج ہی تو ہنسنے کا دن ہے، آج تو میرے رسول کی بشارت سچی ثابت ہو رہی ہے، آج تو میں اس عظیم فوز عظیم پہ فائز ہونے والا ہوں، آج میرے لیے خوشی کا دن ہے۔ یہ وہ اصحاب و انصار ہیں کہ جو شب عاشور بھی جب امام حسین کی بیعت کر چکے تو میرے مولا نے ایک مرتبہ حبیب سے، مسلم سے، سب سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے اصحاب، اگر چاہو تو میں اپنی انگلی کے نشان سے تمہیں بہشت کے مقام دکھا سکتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی،
میرے مولا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا امامت کے اعجاز کے ساتھ، پھر بتانا شروع کیا ہے حبیب یہ تیرا مقام ہے، اے مسلم یہ تمہارا مقام ہے، اے حور یہ تمہارا مقام ہے۔ یہ امام حسین اس رات کو جنت کے مقامات بیان کر رہے تھے۔ صلوات پڑھنے ایک مرتبہ۔ تو اللہ کی ذات نے انسان کو ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو رستہ دکھا دیا ہے، رہنمائی کی ہے۔ رہنمائی دو طرح کی ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں رہنمائی دو طرح کی ہے، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت وہ ہے کہ جو فطری ہدایت ہے، پیدائشی، جب سے پیدا ہوئے تو اس نے ہمیں ہدایت ضرور کی ہے۔ اس ہدایت کو اگر دیکھنا چاہیں تو ایک بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں سے مانوس ہو جاتا ہے۔ یہ کس نے اس کو سکھایا؟ کسی اسکول میں گیا تھا یہ؟ کسی نے اس کو یہ بتایا اپنی ماں کے ساتھ مانوس ہو جو؟ نہیں، کسی نے نہیں بتایا۔ اور ماں کو کس نے سکھایا کہ تیرے اندر مامتا ہونا چاہیے، ماں کی محبت ہونی چاہیے؟ کسی نے اس کو نہیں سکھایا۔ یہ فطرت ہے ماں کی۔ اور یہ ہدایت اللہ نے صرف انسان کو نہیں کی ہے، یہ ہدایت اللہ نے ہر شے کو کی ہے۔ لہذا فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، یہ سورہ نحل جہاں پر اللہ نے سورہ انسان نازل کی ہے وہیں پر اللہ کی ذات نے سورہ نحل بھی نازل کی ہے۔ نحل کہتے ہیں یہ شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں اللہ نے پوری سورہ اسی ایک شہد کی مکھی کے نام پہ نازل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے کمالات کو بیان کرتے ہوئے ذات پروردگار یہ کہہ رہی ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے یہ چوپایوں میں بھی بہت بڑی عبرت ہے۔ یہ گوشت تو اچھا کھاتے ہیں بڑے مزے سے، ٹھیک، ہمارے یہ جب ہم یورپ میں آ گئے ہیں تو اب تو ہمارے ہاں صرف دن رات گوشت ہی پکتا ہے، گوشت کے سوا روٹی نہیں کھاتے ہیں۔ تو جب گوشت کھاتے ہیں تو کبھی اللہ کی ذات فرما رہی ہے ان لکم فی الانعام لعبرہ، انہی چوپایوں میں جو کھاتے ہیں ان میں اللہ کی ذات نے کچھ درس بھی رکھے ہیں۔ عبرت کہتے ہیں درس کو، خدا کی ذات نے اس میں عبرتیں رکھی ہیں۔ کون کون سی عبرتیں؟ خدا سے پوچھتے ہیں تو اللہ کی ذات یہ فرماتی ہے اس میں ہم نے ایسی عبرتیں رکھی ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے حیوان کہ جن کو آپ کے کھانے کے لیے بنایا، لیکن ان کے اندر جو خون ہے اسی خون سے ہم نے بہترین لذیذ دودھ پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو ملک پیتے ہیں، فریش ملک، آج دکان سے لے کر فریش ملک پیتے ہیں، گائے کا دودھ پیتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا یہ آتا کہاں سے ہے؟ تو یہاں پر میڈیکل کے لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ اصل میں خون سے پروڈیوس ہوتا ہے، بلڈ سے پروڈیوس ہوتا ہے۔ جیسے ماں جب تک حاملہ ہوتی ہے تو اس کی جسم میں صرف خون ہوتا ہے، دودھ نہیں ہوتا ہے۔ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ ذات بچے کے پیدا ہوتے ہی اسی خون کو دودھ میں بدل دیتی ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ آپ کے لیے ان چوپایوں میں بھی عبرت پائی جاتی ہے۔ اور پھر ذات پروردگار نے فرمایا وَمِنَ الثَّمَرَاتِ وَالنَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، یہ فروٹ کی دکانوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے مال میں جا کر فروٹ خریدتے ہیں۔ تو کبھی سوچا ہے کہ جو درخت جس پہ یہ پھل لگتا ہے، انگور لگتا ہے، کیا یہ درخت میٹھا ہے؟ نہیں، درخت تو میٹھا نہیں ہے۔ آپ کبھی درخت کو کاٹ کے دیکھ لیں، اس کے پتوں کو کھا کے دیکھ لیں، پتے میٹھے نہیں ہیں، اس کی ٹہنیاں بھی میٹھی نہیں ہیں، لیکن اسی کڑوی ٹہنی کے ساتھ اس نے انگور لگائے، انگور کبھی ترش ہوا پھر ترش ہو کر میٹھا ہو گیا۔ تو جو ذات ترش انگور کو میٹھا بنا دیتی ہے اس کی اس پھل میں بھی ایک آیت ہے، اس میں نشانیاں ہیں۔
لیکن نشانیاں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ نشانیاں ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ واہ اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں آیات ہیں لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ کچھ لوگ اپنے اندر عقل برانڈ نیو لیے ہوئے ہیں، کبھی سوچا نہیں۔ یہ کبھی آپ مثلا کمپیوٹر لیں، میں کبھی جب یورپ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے گھروں میں یہ ایکسرسائز والے بہت سی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، مثلا ویٹ لے کر رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اچھا اندر وہ سائیکل چلانے والی بھی رکھی ہوتی ہے، کہ وہ چلنے والی مشین رکھی ہوتی ہے۔ تو جب دیکھا تو وہ ساری برانڈ نیو پڑی ہوئی ہے، کبھی استعمال نہیں ہوتی، ان پہ کپڑا چڑھا کے خوبصورت طریقے سے رکھا ہوتا ہے، کبھی استعمال نہیں ہوتی، برانڈ نہیں پڑی جاتی ہے بہت سی چیزیں۔ لیکن اسلام نے کہا ہے اگر کوئی چیز سال میں استعمال نہ ہو تو اس پہ خمس بھی واجب ہے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو، اگر کوئی آپ چیز لیں اور لے کر اس کو رکھ دیں، پورا سال استعمال نہ کریں، تو کم از کم اسی وجہ سے یہ ایکسرسائز کی ساری مشینیں استعمال کر لیا کریں۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو عزیزان گرامی، جیسے انسان کو خدا نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آیات الہی کو وہ دیکھتے ہیں کہ جن میں عقل پائی جاتی ہے، ورنہ یہ سمندر میں جاتے ہیں، سمندر کے اطراف میں تو دیکھتے ہیں لیکن سمندر کو نہیں دیکھتے۔ یہ کبھی سیاحت کے لیے جاتے ہیں، قرآن کریم نے کہا ہے قل سیروا فی الارض، اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ زمین پہ سیر کیا کرو۔ لیکن اکثر لوگ اس آیت کا مس یوز کرتے ہیں، آپ کی لینگویج انگلش پہ کہتے ہیں نا، مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال۔ بہت سے لوگ بہت سی آیات کا ایک حصہ صرف بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے فرمایا سیروا فی الارض، تو انہوں نے سب جگہ پھیرنا شروع کر دیا، گھومنا شروع کر دیا۔ اللہ کی ذات نے یہ نہیں کہا ہے کہ صرف سیر کرو، فرمایا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا زمین پہ جا کر گردش کر کے دیکھو کہ جتنے لوگوں نے اللہ کے دین کو جھٹلایا ہے ان کی عاقبت کیا ہوئی ہے۔ کبھی سیریا جاؤ اور یزید کی قبر ڈھونڈنے کی کوشش کرو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جس پہ سب سے زیادہ جوتے پڑ رہے ہوں، جہاں پر آگ جل رہی ہو، جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہو، وہ یزید کی قبر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں میرے مولا حسین کی بیٹی کی قبر ہے، اس پہ جا کر دیکھو کس طرح سے لوگ آ کر پروانہ واری کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ۔ تو زمین پہ گردش کرنے کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ سکے کہ جنہوں نے اللہ کی ذات کے احکامات کو جھٹلا دیا ہے۔ لہذا فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ کی ذات نے وحی نازل کی کس کی طرف؟ نحل کیا ہے؟ شہد کی مکھی۔ اللہ کی ذات نے وحی نازل کی شہد کی مکھی کی طرف۔ تو آپ تعجب نہیں کر رہے ہیں کہ وحی تو انبیاء کے لیے ہوتی ہے، تو یہ شہد کی مکھی بھی وحی لیتی ہے۔ تو خدا نے ارشاد فرمایا جیسے شہد کی مکھی کے لیے کہا، ویسے حضرت موسیٰ کی ماں کے لیے بھی کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف بھی وحی نازل کی ہے۔ اب نہ تو حضرت موسیٰ کی ماں نبی ہے، نہ شہد کی مکھی نبی ہے۔ معلوم ہوتا ہے بعض اوقات وحی کا معنی یہ سیکرٹ میسج ہے، یہ جیسے سیکرٹ ایجنٹ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ سیکرٹ ایجنٹ ہوتے ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا ہے، رہتے ہوئے لوگوں میں جی عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں لیکن وہ سیکرٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ
मजालिस में भी आते हैं, अजादारियों में भी आते हैं, जमातों में खड़े हो जाते हैं, पहली सफ में खड़े हो जाते हैं, ये सबसे आगे आगे होते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा। और एक निशानी में ये सीक्रेट एजेंट्स की या मुनाफिकीन की निशानी ये है कि जो शख्स ज्यादा दावा करे, जो भी शख्स ज्यादा ईमान का दावा करे उस पर शक करे। जो अपने ईमान का दावा ना करे कि वो हम तो गरीब लोग हैं बाबा, हम खिदमत गुजार हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। जितने भी लोग अपनी हैसियत को छुपाने की कोशिश करें यही मोमिन हुआ करते हैं। और जो ज्यादा तो हमारे यहां तो इतनी आजादारियां होती थी, हम तो बाबा आजादारी करके कोई इमाम हुसैन पे एहसान थोड़ा ही करते। अगर आजादारी पे खर्च करते हैं तो किसी पे एहसान थोड़ा ही है, ये तो अपनी जात के लिए है। आप आजादारी पे खर्च करते हैं तो अल्लाह की जात और उसकी रजा के लिए करते हैं। तो अल्लाह की जात ने इरशाद फरमाया औहा रब्बुका इला नहल, चूंकि वो तरबियत करने वाली जात है लिहाजा उसने सीक्रेट मैसेज भेजा किसकी तरफ? शहद की मक्खी की तरफ। और शहद की मक्खी को ये कहकर भेजा कि तुम क्या करो, तुम परवाज करके जाया करो, कभी पहाड़ों पे, कभी फलों के दरख्तों पे जाया करो, कभी ऐसी जगहों पे कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, उन बिल्डिंगों के अंदर कहीं पे अगर जगह मिल जाए तो वहां पे तुम जाया करो और मुख्तलिफ किस्म के रस जमा करके एक छत्ता बनाओ, जिस छत्ते में फिर जब जमा हो जाओ तो वहीं से शहद बनती है। और ये जब शहद बन जाती है तो फरमाया वफी है शिफा और लिन्नास। बनाया मक्खी ने था, उसने मुख्तलिफ फूलों पे जाके, मुख्तलिफ फलों पे जाकर कुछ रस को उठाया, उस रस को कुछ ऐसा घोला, कुछ इस तरह से घोला कि वही शहद बन गई। वो जब शहद बन गई तो इसी में अल्लाह ने शिफा रख दी है। वफी शिफा लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। एक बेहतरीन शय कि जिसको आज हमारे पास मौजूद है लेकिन इस्तेफादा बहुत कम होता है। कोशिश करें कि शिफा इसी शहद से हासिल करें। और एक शिफा इमाम हुसैन की खाक में भी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं हम अपने बच्चों को जब भी बीमार हो जाए तो उनको खाके शिफा से शिफा देते हैं। अब इससे मतलब ये नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाए ऐसा नहीं हो कि ये मौलाना ने कह दिया अब इसके बाद सिर्फ खाक खाएंगे, नहीं नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर बीमार कभी इलाज करवा भी रहा हो तो इलाज करवाने के साथ अगर खाके शिफा के साथ अपनी शिफा के लिए तवस्सुल करे तो उनकी इस मर्ज में जो इलाज होगा उस इलाज में जल्दी हो जाएगी। इसलिए कि इमाम हुसैन वसीला है। और कभी छठे इमाम ने इरशाद फरमाया नहनु कुल्लुना, नहनु कुल्लुना सुफुनुन निजात, हम सारे के सारे सफीना निजात है। इसलिए कि इनमें कोई फर्क थोड़ा ही है, सारे के सारे सफीना निजात है। वह सफीना तो जद्दिन अल हुसैन असरउ सुफुन, मेरे नाना मेरे बाबा इमाम हुसैन का सफीना सबसे जल्दी खुदा के करीब ले जाने वाला है। कि आज हम इसी सफीने में सवार हैं। ये सफीना इमाम हुसैन है। इस कश्ती पे सवार हो गए, आजादारी में आ गए तो आप कश्ती इमाम हुसैन पे सवार हो गए। तो शहद की मक्खी का ये कमाल है कि वो अल्लाह के हुक्म के साथ जब उसको वाही मिलती है तो ये अल्लाह के हुक्म के साथ ये ऐसा अमल अंजाम देती है कि शहद बनाती है। और अल्लाह के कमालात को अगर देखना चाहे तो मुख्तलिफ जगहों पे देख सकते हैं। कभी मकड़ी के कमाल को देखें, रसूल खुदा जब गार सौर में दाखिल हो जाते हैं, जो ही दाखिल हुए तो अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया। मकड़ी भी सीक्रेट एजेंट है अल्लाह का मकड़ी भी सीक्रेट एजेंट है अल्लाह का। अल्लाह ने हुक्म दिया ए मकड़ी तू जाके जाला बना दे। जब जाल बन गया तो अजीजान गिरामी आने वालों ने देखा तो उन्होंने समझा ये तो सदियों से बंद है।
لیکن मकड़ी ने एक पल में ही जाल बनाया था और फिर इसी मकड़ी के बनाए हुए जाल के अंदर कभी खुदा ने सांप को भेजा कि रोने वाले को कह दिए जाए खामोश, यहां बोलना ममनू है, यहां पर चीखना भी ममनू है, खामोशी इख्तियार करो, मेरे रसूल की हिफाजत का मसला है, हमने ये जाल बनाया है अपने पैगंबर की हिफाजत के लिए, तुम्हें चीखने का हुक्म नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ज़ात परवरदिगार अगर चाहे तो मुख्तलिफ मखलूकात को हुक्म देकर उनके जरिए अपने काम अंजाम दे सकता है। तो यह है हिदायत, फितरी हिदायत, इसको तकवीनी हिदायत कहते हैं। यानी ज़ात इंसान में, फितरत इंसान में खुदा ने ऐसी हिदायत रखी है कि जो ही पैदा होता है तो आंखें खोलता है। ऐसे हो नहीं सकता है कि ये आंखें न खोले। अतराफ में कभी इसको आवाज आए तो ये अपना रुख मोड़ कर देखना शुरू करता है कहां से आवाज आई। इसके चेहरे पे फूंक मारे तो इसको महसूस हो जाता है कि किसी ने मेरे चेहरे पे फूंक मारी है। अभी किसी ने कोई तालीम नहीं दी है। तो अल्लाह की जात ने इंसान को दो तरह की हिदायत दी है। एक हिदायत है फितरी हिदायत, तकवीनी हिदायत, एक हिदायत है तशरीही हिदायत। इंशाअल्लाह कल इसके मुतालिक आप खिदमत में अर्ज करेंगे। आज चूंकि 2 मुहर्रमुल हराम की रात हो चुकी है, आइए दर ज़हरा पे चलते हैं और अपनी आकाज़ादी की बारगाह में इन अय्याम का पुरसा देते हैं। आज शब जुमा है, शब जुमा इमाम ज़मान की रात है। ये जब भी शब जुमा आ जाए ना तो इमाम ज़मान को ज़रूर याद किया करें। मेरे अजीज़ों, ज़हरा का एक लाल आज पर्दे गैब में मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि वो पर्दे गैब में बैठ के ये कह रहे हो हल मिन नासिरिन यंसुरुनी, क्या कोई है जो मेरी मदद करने वाला हो। आज पर्दे गैब में क्या इमाम ज़मान भी आज़ादारी करते हैं? नहीं करते हैं। आप क्या जानते हैं ये दुनिया के सारे लोग आज़ादारी करते हो और मेरे मौला आज़ादारी ना करते हो। मैं सिर्फ एक जुमला इमाम ज़मान की आज़ादारी के मुतालिक आप खिदमत में अर्ज करता हूँ। मेरे मौला अपने जद्द अमजद से मुखातिब होकर ये कहते हैं लअनदुबन्न लका, ऐ मेरे बाबा मैं आप पर कभी गिरिया करता हूँ। बदल दमो ए दमन, मेरी आंखों से जो आंसू निकलते हैं ना, मेरा दिल रो रहा होता है लेकिन खून के आंसू रोता है। हम तो सैयद सज्जाद के मुतालिक जानते हैं कि मेरे मौला सैयद सज्जाद खून के आंसू रोते थे, लेकिन हमारे ज़माने के इमाम ये फरमाते हैं लअनदुबन्न लका बदल दमु ए दमन, मैं कभी जब रोता हूँ तो खून के आंसू रोता हूँ। मेरी लाखों जाने कुर्बान है ज़माने के मजलूम इमाम, है जो सारी दुनिया की मुसीबतों के वारिस इमाम है। आज हमारे ज़माने का इमाम हकीकत में बड़ी मुसीबतों का वारिस है। इमाम तो वो ज़ात होती है ना अज़ीज़ान गिरामी, जिसके लिए किसी गुज़श्ता ज़माने में पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। वो जब पैदा हुए तो उन्होंने अपने जद्द अमजद की शहादत को अपनी आँखों से देखा है। इमाम ज़मान ने सिर्फ सुना नहीं है बल्कि इमाम ज़मान तो अपनी हकीकत की आँखों से जानते हैं। कैसे मेरी फुफ्फी ज़ैनब को कूफा और शाम के बाजारों और दरबारों में फिराया गया। इमाम ज़मान वो ज़ात है कि जो इमाम हुसैन का इंतकाम लेने वाली है। लिहाजा हम दुआए नुदवा में कहते हैं ऐन तालिबो बेदमिल मकतूले बेअर्द करबला, कहाँ है कि जो इंतकाम लेने वाले हैं अपने जद्द अमजद की मुसीबत का इंतकाम लेने वाले। हर शबे जुमा जब आ जाए ना तो अपने ज़माने के इमाम से कहें
مولا کل کی انتظار ہے، جمعہ آئے گا، ہمیں امید ہے کل جمعہ کو آپ کا ظہور ہو جائے گا، اور اگر جمعہ کی صبح ظہور نہ ہونا تو اپنے زمانے کے امام سے کہیں مولا جمعہ کا دن بھی گزر رہا ہے، آپ کا ظہور نہیں ہوا۔ یہ عزادارو، یہ مظلوم کربلا کی اس صف ماتم بیٹھنے والوں، کبھی اپنے زمانے کے امام کو بھول نہ جانا، اس لیے کہ زہرائے مرضیہ کی امید ہے امام زمان، امام حسین کی امید ہے امام زمان، زینب کبریٰ کی امید ہے امام زمان۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میرے مولا مدینہ سے نکلے، جب مدینہ سے نکل رہے تھے نا تو حضرت مڑ مڑ کر کبھی روضہ رسول کی طرف دیکھتے تھے، اپنے نانا کی قبر کی طرف دیکھتے تھے، کبھی دور سے شاید میرے مولا یہ کہتے ہوگے السلام علیک یا اماں، ہو میری ماں، آپ پر میرا آخری سلام ہو، اب اس کے بعد میں آپ کی قبر پہ آ کر چراغ نہیں جلا سکوں گا، اے میرے نانا اب اس کے بعد حسین واپس مدینہ نہیں آ سکے گا۔ یہ کہتے ہوئے میرے مولا مدینہ سے نکلے، مدینہ سے نکل کر کس مقام پہ آئے؟ بیت اللہ میں، اللہ کے حرم میں آ کر میرے مولا نے اس مقام پہ پناہ لی۔ لیکن عزیزان گرامی، حج کا زمانہ آیا، لوگوں نے احرام باندھے، میرے مولا نے بھی احرام باندھا، لیکن نواسہ رسول اپنے احرام کو باقی نہ رکھ سکا، لعینوں نے اطراف سے جب گھیرا کیا، اسی حرم میں امام حسین کا خون بہانا چاہا، تو عزیزان گرامی نواسہ رسول نے مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ یہ پہلی بار تھی کہ کسی شخص نے احرام کو توڑا ہے، احرام کو عمرے میں بدلا ہے، حج کے احرام کو عمرے میں بدلا حسین نے۔ اور میرے مولا حسین ایک ایسے علاقے کی طرف چلے جہاں پر میرے مولا کہہ رہے تھے آج میں ایک ایسا کعبہ بناؤں گا کہ جو لوگوں کے دلوں کا کعبہ ہوگا، میں کربلا میں ایک نیا کعبہ بنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لہٰذا میرے مولا نے سفر کرنا شروع کیا۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، میں یہ کہہ رہا ہوں سفر کرنا شروع کیا، لیکن 28 رجب سے یہ سفر شروع ہوا تھا اور محرم تک مسلسل یہ سفر چلتا رہ گیا۔ میرے مولا کی اس سفر میں آپ جانتے ہیں یہ مدینہ سے سفر شروع ہوا تھا، کربلا میں سفر ختم ہوا تھا۔ آج آپ اربعین پہ جاتے ہیں نا تو آپ نجف سے چلتے ہیں، کربلا تک جاتے ہیں، کتنے تھک جاتے ہیں۔ کبھی میری آقا زادی کا خیال کیا کہ جو مدینہ سے چلی، مکہ آئی، مکہ سے چلی، پھر کربلا آئی، پھر کربلا پہ کہا بی بی کا سفر ختم ہو گیا، کربلا سے چلی کوفہ چلی گئی، کوفہ سے چلی پھر شام آ گئی۔ یہ عزاداران مظلوم کربلا، میرے مولا سفر کو طے کرتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک مقام ہے جس کا نام ہے زبالہ۔ اس مقام زبالہ پہ جب میرے مولا پہنچے ہیں نا تو اس مقام پہ حضرت نے خیمے لگائے۔ جب خیمے لگائے تھے تو اس طرف سے ایک گھوڑا سوار آتے ہوئے دیکھا، کچھ گھوڑے حضرت کی طرف آتے ہوئے دیکھے تو حضرت فرمایا اگر یہ لوگ کوفہ سے آ رہے ہیں تو ان کو ذرا میرے قریب بلانا۔ تو جب یہ قریب آئے نا عزیزان گرامی تو میرے مولا نے پوچھا کوفہ کی کیفیت کیا ہے، ذرا کوفہ کی خبر تو دے دو۔ تو عزیزان گرامی میرے مولا کو ان لوگوں نے آ کر بتایا کوفہ کی کیفیت یہ ہے کہ کوفہ میں لوگوں کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ ہے۔ کبھی ایسا ممکن ہے عزیزان گرامی لوگوں کے دل تو امام حسین کے ساتھ ہو لیکن تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن یہی پہ انہوں نے ایک جملہ اور یہ کہا تھا کہ جس کی وجہ سے امام حسین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنا شروع ہوئے۔ کہا جب ہم نکلے تھے نا تو مسلم کا سر ابن زیاد کے دربار پہ آویزہ ہو چکا تھا، مسلم کی لاش کو بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، مسلم کی لاش کو رسیوں میں باندھ کر کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا۔ اے عزیزان گرامی میرے مولا نے جب یہ سنانا تو عزاداروں ایک مرتبہ عباس قریب آئے، عباس نے آ کر
کہا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں, کیا وجہ ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں. ایک مرتبہ اعجاز امامت کے ساتھ میرے مولا نے کہا عباس آؤ ذرا دیکھو تو صحیح, دربار ابن زیاد کے دروازے پہ مسلم کا سر لٹکا دیا گیا ہے, ہانی بن عروہ کے سر کو لٹکا دیا گیا ہے. اے آزادارو, یہاں پر راوی کہتے ہیں میرے مولا جو خیمے موجود تھے نا, تو ایک خیمے میں مسلم کی بیٹیاں موجود تھی, مسلم کے بچے موجود تھے, مسلم کی زوجہ موجود تھی. حضرت نے سب کو اپنے قریب بلا لیا. جو سب سے چھوٹی بچی حضرت مسلم کی تھی نا, تو آزادارو اس چھوٹی بچی کو میرے مولا نے اپنے زانوں پہ بٹھایا, اپنے آغوش میں بٹھایا. آغوش میں بٹھانے کے بعد میرے مولا نے اس بچی پہ پیار کرنا شروع کیا, سر پہ ہاتھ پھیرنے شروع کیے. جب میرے مولا نے شفقت کرنا شروع کی نا آزادارو, تو ایک مرتبہ بچی نے اپنے چچا کی طرف مخاطب ہو کر کہا چچا جان آج تو کچھ ایسی شفقت کر رہے ہیں جیسے ہم یتیم ہو گئے. آزادارہ نے مظلوم کربلا میرے مولا امام حسین ہی کہہ رہے تھے اے میری بیٹی, جب تک میں حسین زندہ ہوں اپنے آپ کو کبھی یتیم نہ سمجھنا. میں کہتا ہوں میرے مولا آج تو آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں, شفقت سے محبت کر رہے ہیں, آج تو اسے اپنی آغوش میں بٹھا رہے ہیں. کل ایک یتیم آپ کی بھی کربلا میں ہوگی, کبھی میدان کربلا میں دوڑ رہی ہوگی, ایک لہیر آگے بڑھے گا, در چھین لیے جائیں گے, سکینہ یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی واہ بتاؤ اے میرے بابا آپ کہاں ہیں, آپ کی یتیم بچی ہے. اے عزیزو, میرے مولا نے زوجہ مسلم کو خبر دی آج مسلم شہید ہو گئے. ماتم بپا ہوئی, صفے ماتم بچ گئی, سفر امام کا جاری ہے, لیکن عزاداری خیمے میں ہونا شروع ہوئی. یہ پہلی عزاداری تھی کہ جو ایک شہید کی خبر ملی تھی, ایک ایسے شہید کی خبر کہ عزیزو جو آخری لمحات میں جب سر قلم ہونے لگا تو مسلم نے کہا تھا مجھے تھوڑا پانی لا دو. اے عزیزو پیاس ستا رہی تھی, مسلم یہ کہہ رہے تھے مجھے تھوڑا سا پانی لا دو. جب پانی لا کے دیا گیا نا تو عزیزان گرامی جو لب کٹے ہوئے تھے یہ خون پانی میں مل گیا. تو مسلم نے کہنا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. شاید مسلم یہ کہہ رہے تھے اے میرے مولا حسین, صرف آپ پیاسے شہید نہیں ہوئے, میں مسلم بھی پیاسا جا رہا ہوں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک, علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. سب مل کر کہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن, بلند آواز سب مل کر کہے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود, وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين. ماتم حسين